بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں پشاور پریس کے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا جو آ کے آج ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں، اور بالکل اس نازک موڑ پہ آ کے عوامی نیشنل پارٹی یا پختون قوم کے ترجمان اور پختون قوم کے بیچ میں آج ایک کنیکشن آپ سب میرے لیے بن رہے ہیں۔ میں مشکور ہوں آپ سب کا، اور آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، شاید تھوڑا سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہوگا آپ کو، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ اور ہم میں کچھ رسم رسومات ہیں، ان کا خیال انشاءاللہ ہم ساری زندگی رکھیں گے، کیونکہ ہمارا ایک دن نہیں صدیوں کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ آنے والی صدیاں ہم سیاست کرتے رہیں گے اور میڈیا ایک شکل یا دوسری شکل میں ہمارے ساتھ چلے گی۔ پھر آج میں شاید نہ کرتا، لیکن ان سب سے پھر میں رات کو گلا میرا نہیں، میرے پورے قوم کا ہوگا جو آج ہمیں کوریج نہ دے، وہ اگر ٹی وی اسٹیشن ہو یا کوئی اور ہو، اگر اتنے بڑے مسئلے میں پختون قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی آج انشاءاللہ انقلابی بننے والے ہیں۔ تو میں پہلے سے ہی بتا دوں کہ کوشش کریں جتنے بھی تمام چینلز سرکاری غیر سرکاری یہ بیان قوم تک پہنچا دیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ رکھتی ہے، اور یہ تاریخ آج الحمدللہ اگر میں بیٹھا ہوں تو ہم چوتھی پشت میں ایک صدی گزر چکی ہے، 105 سالہ تاریخ ہے۔ واضح رہے کہ باچا خان اور خدائی خدمتگار انگریز جابر ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے عدم تشدد کے نعرے کے ساتھ، تو پیچھے وجہ کوئی اور نہیں تھی، انگریزوں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، انگریز کھانا بھی کھاتے ہیں تو چھری کانٹے کا بھی ان کا طریقہ ہے، ان سے ہمارا کوئی مسئلہ ذاتی نہیں تھا، مسئلہ تھا تو قوم جس قوم پہ پختون رہتی، جس زمین پہ پختون قوم رہتی ہے، باچا خان نے بولا کہ اس زمین پہ وسائل کا اختیار بھی پختونوں کا ہے اور حکمرانی کا اختیار بھی پختونوں کا ہے، انگریزوں سے ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ سن 1947 جب پاکستان بنتا ہے، اور میں دوبارہ بولوں گا جب پاکستان بنتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، تو اس کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں باچا خان بابا کا خطاب آن ریکارڈ ہے، اور اس میں یہ شرط ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ان شرائط پہ کہ میرے قوم کا اپنے وسائل پہ اپنا حق ہو۔ پاکستان بننے کے بعد 18 دن بعد ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ گھر گئی، وجہ اور کچھ نہیں تھی، وجہ تاریخی یہ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس زمین پہ حکمرانی کا اور وسائل کا حق اور اختیار کسی قوم کا ہے۔ ہم نے ایوب خان کا سامنا کیا، اس سے ٹکرائے،
1 یونٹ سے ٹکرائے، اور اگر 1 یونٹ سے ٹکرائے تو آج ایک دفعہ پھر ایک شکل میں 1 یونٹ آ رہا ہے. تو میں اس لیے یہ تاریخ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. ہم ان ادوار میں جب پاکستان کے حکمران خود پاکستان توڑ رہے تھے، ہم پاکستان کو جوڑنے کی باتیں کر رہے تھے. اس میں بھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بس اس وقت اس طرف پنجاب تھا تو حکمرانی پنجاب کو ملنی ہے، بنگالی کو نہیں ملنی. مسئلہ یہ ہے. باقی جو ہوا وہ پھر آپ کے سب کے سامنے ہے. ہم 73 آئین پہ دستخط کیے اس شرط پہ کہ کنکرنٹ لسٹ 10 سال کے لیے بنا ہے اور 10 سال بعد کنکرنٹ لسٹ ختم ہوگا. 73 سے لے کے 2010 تک ہم نے انتظار کیا، ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر کہ نہیں بھائی ہم نے اپنے قوم کے لیے جو بھی لڑائی جیتنی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے جیتنی اور پارلیمان کے راستے سے جیتنی. تو 2010 میں الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی اور یہ میرے ارد گرد جتنے سینئرز بیٹھے ہیں، یہ ہمارے رہبر جناب اسفندیار ولی خان اور ان کی پوری ٹیم، جس میں حاجی عدیل صاحب مرحوم اللہ ان کو بخشش جنت دے، ان کا بڑا کردار، اور یہ ان بزرگوں کا تحفہ ہے ہمارے لیے. 18th امینڈمنٹ پختون قوم کے لیے ان بزرگوں کا میں دوبارہ دہراتا ہوں ایک تحفہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھیں یہ ایک چال ہے، اس سے پہلے کتنی چالیں ہوئی اور اس کے بعد کتنی چالیں ہوں گی، لیکن آج اس چال سے واضح ہوتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پہ کیوں خودکش دھماکے ہوتے تھے. کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی 18th امینڈمنٹ کی دائی ہے. آج اس ایک ایکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے راستے 2013، 2018 اور 2024 کے انتخابات میں کیوں روکے گئے. ہم تو بھائی انسانیت پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، زندگی جینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو زندگی دینے کا حق مانگتے ہیں اور دیتے ہیں. ہم تو تعلیم والے ہیں، ہم تو مثال دھن والے ہیں. ہم پہ دھماکے کیوں؟ ہم کوئی غیر مذہب ہے؟ اس دن ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہماری، ایک میٹنگ تھی، تو اس میں ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ یقین مانو آج ہماری وہی حالت ہے جو 2008، 9، 10 میں آپ کی تھی. تو میں نے کہا جی اگر وہی ہے تو یہ تو حیران کن بات ہے، لیکن کیا میں وہی بیان چلاؤں جو آپ 2008، 9، 10 میں کراتے تھے کہ نہیں میں اپنے نظریے کا بیان چلاؤں. ہم پہ دھماکے بھی ہوتے تھے اور فتوے بھی ہوتے تھے اور ڈالر بھی آتے تھے اور مثال چیزیں سب کے سامنے ہیں، لیکن میں اتنا واضح کر دوں کہ یہ سب مسئلہ انہی وسائل کا ہے. پہلے آپ لوگوں نے میرے سے سنا کہ میں نے بار بار بولا کہ جہاں قدرتی وسائل ہیں وہاں سیکیورٹی مسائل ہیں. بابا وزیرستان میں نہیں جا سکتا، وزیر نہیں جا سکتا، مسعود نہیں جا سکتا، لیکن 900 کلومیٹر سکوائر چلغوزے کے باغ کو کسی کا باپ ہاتھ لگا کے دکھا دے بھئی وہاں پہ چوکیدار کھڑا ہے. اب چوکیدار ملک کا چوکیدار ہی نہیں کر رہا، وہ چلغوزے کے باغ کا چوکیداری کر رہا ہے. آسان بات ہے بھئی، پڑا چنار میں کھرم میں لیتھیم آ رہا ہے، بس لڑائی چھیڑ دو، آگ لگا دو، جگہ خالی کرو، آپریشن کریں گے، جو رہ گئے ان کو بھی نکال دو اور پھر قبضہ کر لو.
پھر ٹی وی پہ ایک دن آ کے یہ بھی کہہ دینا بڑے فخر سے کہ بھئی ہم تو یہاں پہ 600 کلومیٹر اسکوائر چلغوزے کا باغ لگاتے ہیں. حق مانگو تو تانا دے دیا جاتا ہے کہ جہیز بھائی ہم کوئی عورتیں ہیں جو جہیز میں ہمارے پاس مال آئے گا؟ جہیز میں تو مال ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، جو رشتے توڑتے، ناطے توڑتے اور نئے رشتے بناتے اور نئے ناطے بناتے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ جہیز کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا. ٹو راؤنڈ اٹ آف، ہماری ایک تاریخ پڑی ہے اور اس تاریخ میں ہماری لاکھوں قربانیاں ہیں. آج میں اس موڑ پہ کھڑا ہوں، یا ہم سب اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ وہ قربانیوں کو ہم پانی میں ڈبو دیں، یا کھڑے ہو کے ان قطاروں میں کھڑے ہو کے جن قطاروں میں ہمارے اکابرین تھے، جن قطاروں میں باچا خان، سپین ملنگ، عزیز خان بابا، دنیا کے خدائی خدمتگار، ان کے دادا، کن کن کے بتاؤں، ان قطاروں میں کھڑے ہو کے اسی نظریے کے لیے کہ آج میں عطل اور ازمر کا نہ سوچوں. ہم الحمدللہ پورے، ہمیں نہ کاپر چاہیے ذاتی طور پہ، نہ کاپر چاہیے، نہ منرل چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے ذاتی طور پہ الحمدللہ. لیکن آج میں عطل اور ازمر کو پیچھے چھوڑ کے ان کے لیے تکلیفوں کا راستہ دیکھ کے قوم کے بچوں کے سکون کا راستہ چن رہا ہوں. آج میں عوامی نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کے لیے سخت ترین راستہ چن رہا ہوں. پر میں اپنے قوم کے کل کو روشن دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو آج میں نہ ایک نیشنل پارٹی کا لیڈر، نہ ایمل ولی، ایک پختون اپنے بچوں کو چھوڑ کے پختون قوم کے بچوں کے فکر کے لیے ایک تحریک کا اعلان کرتا ہوں. ہم اب صرف اس بل سے کام نہیں بنے گا. ہماری لڑائی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بل تک محدود نہیں ہے، بلکہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کا لانا ہماری اس لڑائی کو مزید تیز کرنا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم پختون قوم کیمرے سے اس طرف ہی ہے یا کیمروں کے اس طرف. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پختونخوا کے تمام مائنز اینڈ منرلز پہ فوجیوں کا کنٹرول ہے. ایک عام شہری کسی مائن منرل میں جا کے دکھا دے. آج تک وہ کنٹرول غیر قانونی تھا. آج دنیا کے نظر کے لیے اس عمل کو جو ابھی تک یہ غیر قانونی چلا رہے ہیں، اس عمل کو قانونی شکل دے رہے ہیں تاکہ فارنرز خوش ہو، تاکہ امریکن خوش ہو. اور پھر اس صاحب نے بھی، وہ ڈرم صاحب ہے کہ اس نے بھی وہ بیان دیے. ہماری ایک ویڈیو تھی، وہ ایک پشتون سادہ بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا بیٹے کو کہ یار وہ ڈرم سے کہو نا کہ خان کو نکالے. تو اس کی بھی اب دلچسپی ہے. لہذا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری لڑائی اب وہ آئینی ترمیم جو 18th امینڈمنٹ کے نام سے یاد ہے، اس پہ منون عمل تک جاری رہے گی. ہمارا ڈیمانڈ اس وقت کہ اس ایکٹ کو فوری
واپس کیا جائے. اس پہ کوئی مشورہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بالکل دن کا ڈاکہ ہے، دن کا ڈاکہ. قوم کے وسائل کو SIFC کے ذریعے فوج کو دینا ہے. میں یہ ہمت کر سکتا ہوں، میں یہ بولوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چلائیں. جو نہ چلائے وہ بغاوت کریں گے قوم سے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم آج SIFC کو بھی رد کرتے ہیں. ہم آج یہ جو فیڈرل منرل انویسٹمنٹ بورڈ اور کیا یہ سب چیزیں ہم رد کرتے ہیں. ایک ادارے کو ہم ماننے کو تیار نہیں. فوری طور پہ یہ ایکٹ واپس لیا جائے. یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جاتا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے طرز طریقے جنگ کے لیے تیار ہے. نہ ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں، نہ ہم کچھ اور. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہم حق کے لیے نکلیں گے. اگر آپ نے ہمیں مارنا ہے مارو، ہم نکلیں گے. ہم نہ آپ کو ماریں گے، نہ آپ سے لڑیں گے، نہ ہمارا تحریک الحمدللہ عدم تشدد کا تحریک ہے. اور ہر کوئی کہتا ہے نا کہ عدم تشدد میں کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ اب پتہ چلے گا جب عدم تشدد کے دائی اس اعلان پہ پہنچ جائے کہ ہم اعلان بغاوت تک پہنچنے کو تیار ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ فوراً صوبہ پختونخوا APC بلائے گا. تاریخ انشاءاللہ پھر وہ وقت کے ساتھ دیے جائیں گے. ہمارے پروونشل لیول پہ APC کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ APCs ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام تر پختونوں کو اپنے ساتھ یک آواز کریں، کیونکہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پختون قوم کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوتا تو جون کے مہینے سے ہمارا احتجاج شروع ہو جائے. اس سے پہلے انشاءاللہ یہ 1.5 مہینہ 45 دن ہمارا آگاہی مہم چلے گا. اس میں ہم سیمینارز کریں گے، اس میں ہم مشاعرے کریں گے، اس میں ہم اسٹڈی سرکلز کریں گے، اس میں ہم ملی نغمے گائیں گے، اس میں ہم کانفرنسز کریں گے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں. اس میں ہم مدرسوں میں جا کے اپنے ان پختون بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. اس میں ہم بار کونسل جائیں گے، پریس کلبز جائیں گے، چیمبر آف کامرس جائیں گے. ہر اس پختون، اور یا پختون بھی صرف نہیں، ہر اس قوم کے پاس جو پختونخوا میں رہتے ہیں یا جو پختونخوا کے رہنے والے ہیں، وہ اگر سرائکی ہیں، وہ اگر ہند کو اسپیکنگ ہے، وہ اگر گجر ہیں، وہ اگر کوہستانی ہے، وہ ہمارے ادھر ہیں 26-27 الحمدللہ قومیتیں ہیں. ہم سب کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ ہم سب کے بچوں کا حق ہے. اور یہ آگاہی مہم ہم انشاءاللہ 45 دن چلا کے جون کے مہینے میں ہم پورے پختونخوا میں ولیج کاؤنسلز کے لیول پہ سٹرائکس شروع کر لیں گے، احتجاج اپنے شروع کریں گے. جولائی میں تحصیل کے لیول پہ احتجاج پورے پختونخوا میں چلیں گے. اگست میں یہ احتجاج ضلعوں کے حد پہ انشاءاللہ ہوں گے. اور اگر تب تک یہ ایکٹ نہیں ختم ہوتا تو ستمبر میں پھر ہمارا مطالبہ ایکٹ سے بڑھ کے ہم سب پوری پختون قوم انشاءاللہ پشاور کی طرف آئیں گے. اور جہاں سے یہ فوج کی سہولت کاری ہو رہی ہے اسی جگہ کو جا کے پکڑیں گے، کیونکہ وہ جگہ فوج کی سہولت کاری کے لیے نہیں ہے، عوام کی نمائندگی کے لیے. اور اس جگہ میں بیٹھے اگر اپنے آپ کو عوامی نمائندے بولتے تھے یا بولتے ہیں تو آج پتہ چل گیا، جو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، ان کو لائے گئے ہیں. پتہ چل گیا کیوں لائے گئے ہیں بہت جلدی. یہ بھی پتہ چل گیا کہ 90% مینڈیٹ کیوں دیا ہے بہت جلدی. تو لہٰذا
پھر ہم آئیں گے پشاور، اور پشاور میں اس بل کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو بھی اور اس جعلی پارلیمان کو بھی گھر بھیجیں گے۔ تب تک ہمارا وہ قصہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر ستمبر تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ بل کے ساتھ یہ حکومت اور یہ پارلیمان اور اپنے جو ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ استعفے تیار رکھیں گے۔ اس وقت پھر ہمارا لڑائی ختم نہیں ہوتا، بل ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے ارادہ کر لیا یہ ستمبر سے پہلے ہوگا، نہیں تو ستمبر میں اس بل کے ساتھ حکومت بھی جائے گا، اور پھر ہمارا روانگی ہوگا اکتوبر میں اسلام آباد کی طرف۔ اس سے پہلے میں بذات خود انشاءاللہ بلوچستان جاؤں گا۔ بلوچستان میں یہی عمل ہوگا، سندھ جاؤں گا، سندھ میں یہی عمل ہوگا، اور پھر انشاءاللہ مشترکہ طور پہ ایک ماحول بنائیں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد جائیں گے، اور پھر ہمارا مقصد 18ویں آئینی ترمیم پہ منون عمل ہے۔ ہمارا یہ احتجاج اکتوبر تک نہیں مانتے، زوروری دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پھر ہمارے راستے آزاد ہیں۔ اگر اکتوبر کے مہینے تک 18th امینڈمنٹ پہ منون عمل نہیں ہوتا، یہ جعلی بلیں واپس نہیں ہوتی، تو آپ اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ سے پی ایل اے لڑ رہے، جس ماحول میں آپ سے پی ایل ایف لڑ رہے، جس ماحول میں ایران آپ کا دشمن ہے، جس ماحول میں افغانستان آپ کا دشمن ہے، آپ کہتے ہیں، نہیں تو میں نہیں مانتا، جس ماحول میں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی آپ کا دشمن ہے، جس ماحول میں داعش آپ کا دشمن ہے، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، آپ اپنے لیے ایک اور دشمن خود بناؤ گے۔ اگر ہمارے مسئلے اکتوبر تک ہمارے اختیارات نہیں ملتے تو نومبر سے ہمارا تحریک ایک اور قدم بڑھے گا، اور اس کا انشاءاللہ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی دو۔ پاکستان کی خاطر ہم بڑی قربانیاں دے چکے، پاکستان کی خاطر ہم بڑی چیزوں پہ آگے بڑھ چکے، لیکن اگر وہی پاکستان میرے قوم کے بچے کا نوالہ لے کر جاتا ہے، میرے قوم کے بچے کا کپڑا لے کر جاتا ہے، میرے بچے کو ننگا چھوڑتا ہے، بھوکا چھوڑتا ہے، ویران جگہ میں چھوڑتا ہے، تو پھر ایسے پاکستان کو میرے خیال میں ہمیں اس سے بغاوتی بہتر ہے۔ سوچ لے، انشاءاللہ آج ہمارے مشاورتی اجلاس میں یہ سب فیصلے ہو گئے ہیں، اب اس پہ انشاءاللہ عمل شروع ہے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم ایک تپڑ والے نہیں ہیں، یاد رہے، میں بذات خود اپنے والد کے ساتھ یہ وعدہ کر کے گھر سے نکلا ہوں کہ انشاءاللہ اپنا سر حاضر کروں گا، لیکن قوم کا یہ حق ان فوجیوں کو چوری کرنے نہیں دوں گا۔ آپ کا مشکور ہوں، تمام بھائیوں کا، بہنوں کا۔ میں مانتا ہوں آپ کے بہت اہم کام ہوں گے، لیکن بطور پختون، اگر آپ پختون ہیں، اگر آپ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں، اگر آپ اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کے والدین اس سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں، آپ
اس سرزمین پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس سے ضروری اور اہم چیز اور نقطہ نہیں ہے. لہٰذا اس موقع کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں میڈیا کے تمام بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے اس تحریک میں میرے ساتھ شامل ہو، اور باقی جو سوالات کسی نے لینے تو میں لینے کو تیار ہوں. حکومت ایک ہی ہے، وہ اور یہ ایک ہی چیز ہے. ہمارا بغاوت مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور سب کے خلاف ہے. جی میں اس وقت اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور کام کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے پارلیمنٹری پارٹی ممبرز سے اس کا نوٹس دوں گا انشاءاللہ. میں ان چیزوں میں نہیں پڑا کہ وہ آ کے میرے لیے یہ کام کریں. یہ میرے باپ دادا کا کام ہے. پختون بچے کے لیے رونا دھونا، جیل جانا، قربانیاں دینا، یہ میرے باپ دادا، یہ اوروں کا نہیں ہے. اس حق کے لیے میں لڑوں گا. میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا بستر میں سو جائے، میں لڑوں گا. زد پاٹو نہ بالا خبر اکوم، زد پاٹو نہ بالا خبر اکوم کو اغم زانتے او منل چې پښتون یو د خپل بچی غنو. زه هر زنه د مشره شو کې نه مونږ بزره د غشي شو کې نه د غشیز لبه ان شاء الله. اوس دا د پاټو نه بالا کې تحریک انصاف د کې بهر پاټه کې راځي خریږي چې وایي کوي یا به نه کوي چې څه کمې کوي کو هغه مثال د هر پاټه د په هر فکر کې ناشته چې پښتون دی، د پښتني مور نه پیدا دی، د پښتون پلار نه پیدا دی، پښتانه بچی ته پیدا دی، هغه د راشي نه د برودو بچو غم. وہ ساری باتیں جو تھیں وہ ہمارا الیکشن مینیپولیشن اور اس کے تھی، اور وہ باتیں ہم نے چھوڑی نہیں ہے. آپ میڈیا والے ہیں تو آپ کو شاید ہماری خبریں آتی ہوں گی. میں ایک وقت بھی وہ باتیں نہیں چھوڑی، اور وہ باتیں ہم کر بھی رہے ہیں، اور ہم بالکل ریاست کے ساتھ اس ماحول میں ہمارا ٹھاکرا چل رہا ہے. ہم کہاں سے پیچھے ہٹے ہیں؟ اب میں نے پھر بولا کہ نہ میں بندوق اٹھانے والے آدمی ہوں نہ کچھ اور، لیکن تحریکیں اس طرح چلیں گی، اور یہ تو اپنے حقوق کی تحریک ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. چلائیں گے. ایک سیکنڈ جی. میں تو فتووں کا مارا ہوا ہوں. شاید کل پھر فتوے میرے خلاف بھی آ جائیں. آپ پھر بھی بولتا ہوں، یہ بھی آپ نے اچھی بات کی، فتوے تو خیر ہے وہ ہمارے ساتھ زندگی پر چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد میرے پارٹی کے کسی ورکر یا بزرگ کو کوئی اور نقصان پہنچتے تو ریاست میرا جواب دے. ریاست میں پوچھوں گا ریاست سے، میرا ڈائریکٹ پوچھنا پھر میں جانتا ہوں کن سے، اور یہ جو ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمیت ان سے. تو میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں آج سے کہ اگر ان کا پھر یہ خیال ہے کہ ہمیں تاریخی طور پہ ان راستوں سے روکیں گے کہ کبھی خود کش آئے گا اور کبھی کیا، اگر ہمارے ایک ورکر کو بھی نقصان اس طرح پہنچتا ہے تو سیدھا ذمہ وار اسٹیٹ ہوگا، اینڈ اسٹیٹ ول بی رسپانسبل اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے، کیونکہ اسے ہم روکیں گے نہیں. صاحب ایک یہ تاثر ہے کہ ایم پی اس طرح فعال نہیں ہے جب کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، مطلب ابھی کون سا تحصیل سطح پر احتجاج کا یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ احتجاج کا آپ نے کہا یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ 15 سال میرے گزر گئے، ابھی میں پہچان گیا ہوں ہر کسی کو. میں نہیں سنتا. مجھے آپ بتائیں تاثر کس نے دیا ہے، یا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں تو آپ آ کے عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں کو اٹینڈ کرتے، آپ عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے پہ ریسرچ کریں، پھر میں آپ کو یہ حق دوں گا اس طرح کے سوال کا. نہیں تو کسی بھی یہ کیا میڈیا والے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تاثری بات کرے. اپنا تاثر آپ اپنے وی لاگوں میں دے. ادھر آپ سوال پوچھیں اور سوال ڈائریکٹ پوچھے. جی میں اکیلا جاؤں گا. تھینک یو میری جان. انشاءاللہ آج ہمارا آغاز ہے. یہ تو آج ہم نے اپنے بیٹھ کے مشاورت کی ہے. ہاں اس میں اب ہم انشاءاللہ اگلے 45 دن میں نکلیں گے. ہم ہر در پہ جائیں گے، ہم ہر پارٹی کے پاس جائیں گے، ہم ہر مکتب فکر کے پاس جائیں گے، ہم لوکل الیکٹیبلز کے پاس جائیں گے. بھئی یہ ہر سب کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا ہم یہ آنے والے 45 دن میں ہر طرف جا کے، ہر کسی کے پاس جا کے، ہر طریقہ اپنا کے آگاہی مہم جو ہمارا ہے کہ ہم ہر کسی کو آگاہ کر کے اپنے ساتھ شامل کریں. 45 دن میں جو ہوا نہیں تو لشکر بھی، عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ لشکر کے وستا میڑو زما میڑو، تو میرے ساتھ مل جا بس ہم برابر ہیں. ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مکمل ان لوگوں کا کام یہی ہے. پاکستان تحریک انصاف
کو گند کے علاوہ کسی نظر سے نہیں دیکھو. یہ جو بھی ہے یہ گند ہے. یہ انہوں نے پچھلے 12 سال سے گند کیا ہے, اور پختونخوا میں انہوں نے اس گند کے نتیجے میں تو ادھر تک ہمیں پہنچا دیا. صوبہ کو دیکھیں 80 ارب سے آج 1500 ارب پہ آیا. اس سے بھی میرے خیال میں کوئی فگرز بہت آگے نکل گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا آج کل کے فگرز ہیں, لیکن قرضے ہمارے کس طرف چلے گئے ہیں. ملک میں صوبے میں ایک کالج نہیں بنا, ایک اسپتال نیا نہیں بنا, کوئی انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں آ رہی. بس ناچ گانے پہ چلا دیا. کبھی پنجاب سے حق کے لیے ناچ گانا, تو کبھی قیدی نمبر 800 چور کے لیے ناچ گانا. تو بس ناچ گانے میں قوم کو لگایا ہوا, اور ادھر بھی ڈرامے. آج عجیب بات ہے نا, حکومت بھی پی ٹی آئی, اپوزیشن بھی پی ٹی آئی. یہ کون سی بات ہے؟ بس اس میں ایک کو بول دیا کہ آپ مخالف کرو اور ہم بل لے کر آئیں گے. یہ سب ایک ہی چیز ہے. وہ ہمارے بزرگ ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دن پہ پیدا ہوئے. تو لہٰذا ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. ان کا کام یہی ہے. وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں, وہ قوم کی پرواہ والے نہیں ہیں. ان کو وردی والے لے کر آئے ہیں, کل بھی لے کر آئے تھے اور کل پھر بھی لے کر آئیں گے, کیونکہ ایسی غلامی کوئی اور نہیں کر سکتا. تھینک یو.